نماز اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عبادت نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے ادا کی جائے، کیسے قائم کی جائے؟ قرآن حکیم میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ آئیے کس طرح یہ نماز ادا کی جائے، یہ عبادت کس طرح ادا کی جائے؟ حدیث اس طرح وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر یہ روایت لائے، راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھیے نماز ایک عبادت ہے، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیفیت کے مطابق نہ ادا کی جائے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام منذری رحمہ اللہ اپنی حدیث کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا، اسے معلوم ہے کہ تم نے نماز کتنے سال پڑھی؟ وہ کہے گا 60 سال۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة 60 من 60 سنہ من ایئرس، 60 سال میں نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ آدمی تو 60 سال نماز پڑھ کر کے گیا ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس طریقے سے نماز نہیں ادا کی جس طریقے سے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے۔ دوسری روایت حدیث اسرا وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نبی کے طریقے کے مطابق رکوع نہیں کر رہا تھا، وہ نبی کے طریقے کے مطابق سجدے نہیں کر رہا تھا، نہ تو اتمام رکوع تھا نہ اتمام سجدہ تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ یہ نماز پڑھ چکا ہے۔ اور حضرت حذیفہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، ما صلیت، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بولیے وہ نماز پڑھ چکا ہے اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں تھی، رکوع برابر نہیں تھا، سجدہ برابر نہیں تھا۔ اور آخر میں حضرت حذیفہ نے یہ فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب سنت مانے طریقہ، اس کا مطلب نماز اگر ادا کی جائے تو سنت رسول کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے مگر رسول کا طریقہ اس میں ملحوظ نہ رکھا جائے، اللہ کے ہاں وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں کن کی نماز حنفی ہے، کس کی نماز شافعی ہے، کس کی نماز حنبلی ہے، کسی کی نماز مالکی ہے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ رسول نے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے لاؤ نماز محمدی کی تلاش کریں۔